جادوئی پانی اور حق کی جیت۔ ایک دفعہ کا ذکر ایک رحم دل بادشاہ رہتا تھا۔ بادشاہ کے اپنے وزیر نے بادشاہ کے خلاف سازش کی اور حکومت پر قبضہ کر لیا۔ بدقسمتی سے بادشاہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے قید میں ہی زندگی بازی ہار جاتا ہے۔ ملکہ محل سے اپنی بیٹی شہزادی مریانہ کے ساتھ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے جنگل میں ایک گھر میں رک کر مدد مانگتی ہے، جہاں ایک بونا اس کی روداد سنتا ہے۔ لیکن بونا ملکہ کی کچھ مدد کرتا اس سے پہلے ہی ملکہ اپنی بیٹی بونے کے حوالے کرتے ہی مر جاتی ہے۔ بونا شہزادی مریانہ کی پرورش کرنے کا ذمہ اٹھاتا ہے اور اس کی اپنی سگی اولاد کی طرح پرورش کرتا ہے۔ شہزادی مریانہ کے گلے میں ایک سونے اور ہیرے سے بنا شاہی لاکٹ بھی ہوتا ہے، جس پر اس کے نام کا پہلا حرف لکھا ہوتا ہے، جو اس کے شہزادی ہونے کی واحد نشانی تھی۔ لیکن بونے نے مریانہ کو اس حقیقت سے ناآشنا رکھا کہ وہ ایک شہزادی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ سب جان کر مریانہ پریشان ہی ہوگی۔ ایک روز ایک سنہری چڑیا ایلوس کے بادشاہ کی جانب سے ایک شاہی دعوت کا پیغام لے کر آتی ہے، جس میں بونے کو دعوت میں شرکت کرنے کا پیغام دیا ہوتا ہے۔ لیکن بونا اس پیغام سے پریشان ہوتا ہے۔ پاپا، آپ پریشان کیوں ہیں اس دعوت نامے سے؟ آپ جائیے، وہاں پر ہو کر آئیے۔ مریانہ، میں اس لیے پریشان ہوں کیونکہ یہ دعوت نامہ صرف میرے لیے ہے اور میں تم کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اور اس کے بعد بونا مریانہ کو اس کی ساری حقیقت بیان کرتا ہے کہ کس طرح مریانہ اس بونے کے پاس آئی اور وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک شہزادی ہے، اور آج بھی وہ دھوکے باز وزیر شہزادی مریانہ کی تلاش میں ہے، کیونکہ تم واحد زندہ وارث ہو شاہی تخت کی۔ اپنی اصلی حقیقت جاننے کے بعد مریانہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ شاہی محل میں جائے اور اس دھوکے باز کو سزا دلائے۔ پاپا، آپ مجھے جادوئی کنویں کا پانی دے دیں، میں وہ لے کر سفر کرنا چاہوں گی اور محل جانا چاہتی ہوں تاکہ اپنے والدین کے قاتلوں کو سزا دلا سکوں، اور جادوئی پانی اگر میرے پاس ہوا تو کوئی مجھے پریشان نہیں کر سکتا۔ کچھ سوچ سمجھ کر بونا مریانہ کو جانے کی اجازت دے دیتا ہے۔ مریانہ، یہ جادوئی کنویں کا پانی، اس پانی کو اپنے پاس حفاظت سے رکھو، اور جب بھی کبھی کسی بیمار کو شفا دینی ہو تو اس پانی کا ایک قطرہ اس کے چہرے پر ڈالنا، بیمار شفا پائے گا، اور کسی کی بھی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہ ہٹنا۔ مریانہ اور بونا دونوں مختلف سمت میں اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ مریانہ مختلف چھوٹے بڑے گاؤں اور شہروں سے گزرتی ہے اور مختلف لوگوں کو جادوئی پانی سے مدد بھی کرتی ہے اور بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ ایک روز مریانہ ایک گاؤں سے گزر رہی ہوتی ہے۔ وہاں ایک بوڑھی عورت راستے میں ملتی ہے جو بہت رو رہی ہوتی ہے۔ مریانہ اس سے اس کے رونے کی وجہ دریافت کرتی ہے۔ بیٹا، میری پوتی بہت بیمار ہے اور گاؤں کے سارے چھوٹے ڈاکٹر کہتے ہیں اسے بڑے ہسپتال لے کر جاؤں شہر میں، لیکن میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنی رقم کہاں کہ میں اس کا علاج کروا سکوں۔ مریانہ بوڑھی عورت کے ساتھ اس کے گھر تک جاتی ہے اور جادوئی پانی بچی کے چہرے پر لگاتی ہے، اور پانی لگتے ہی بچی شفا پاتی ہے۔ شکریہ آپی، میرے سر میں بہت درد تھا اور ٹانگوں میں بھی، لیکن اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اسی گھر کے کونے سے مریانہ کو چڑیا کے رونے کی آواز آتی ہے۔ سنہری چڑیا کے پروں میں شدید چوٹ لگی ہوتی ہے اور وہ درد سے رو رہی ہوتی ہے۔ مریانہ کو یاد آتا ہے کہ یہ تو وہی سنہری چڑیا ہے جو شاہی پیغام لے کر آئی تھی۔ مریانہ سنہری چڑیا کو بھی جادوئی پانی سے ٹھیک کر دیتی ہے۔ مریانہ پھر سے سفر کا آغاز کرتی ہے، اور اب وہ اکیلی نہیں ہوتی کیونکہ سنہری چڑیا نے مریانہ کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر لیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف شاہی محل میں جب وزیر نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہوتا ہے، وہ شدید بیمار رہنے کے بعد مر جاتا ہے، اور اب اس کا چھوٹا بھائی کلین تخت کا وارث بنا بیٹھا ہے۔ دھوکے باز وزیر کا ایک بیٹا بھی ہے، ڈیزائر، جو اب بڑا ہو چکا ہے، اور کلین کو ڈر ہے کہ ڈیزائر اب 20 سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ تخت کے وارث ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ کلین اپنے سگے بھتیجے ڈیزائر کے خلاف سازش کرتا ہے اور ایک جادوگر کی مدد لیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈیزائر کو اتنا بیمار کر دیں کہ وہ خود ہی مر جائے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ ڈیزائر شدید بیمار رہنے لگتا ہے اور اس کا بخار کبھی اترتا ہی نہیں ہے۔ حضور اعلیٰ، ہمارے شہزادے ڈیزائر کو ایک لڑکی شفا دے سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے ہمارے شہر میں ایک لڑکی آئی ہے جو بیماروں کو شفا دیتی ہے، کسی جادوئی پانی کی مدد سے۔
کلین کے پاس وزیر کے سامنے ڈیزائر کے لیے پریشانی ظاہر کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا، لہٰذا وزیر اگلے ہی روز مریانہ کو محل میں لے کر آتا ہے اور مریانہ کے گلے میں شاہی لاکٹ دیکھ کر کلین سمجھ جاتا ہے کہ ہو نہ ہو یہ وہی گمشدہ شہزادی ہے اور شاہی تخت کی واحد وارث بھی، اور اب تو کلین کی پریشانی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس بار پھر کلین جادوگر کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہے اور مدد مانگتا ہے۔ تم پریشان نہیں ہو کلین، میں جادوئی پانی کی جگہ بوتل میں ایسا زہر ڈالوں گا کہ ڈیزائر اور زیادہ بیمار ہو جائے گا، اور اس طرح تم مریانہ کو سزائے موت کی سزا سناتے ہوئے پہاڑی سے نیچے پھینکوا دینا۔ اور جب مریانہ رات کو سو رہی ہوتی ہے، جادوگر مریانہ کی بوتل سے جادوئی پانی اپنے پاس رکھ لیتا ہے اور اس کی بوتل میں زہریلا پانی ڈال کر رکھ دیتا ہے، اور یہ سب جادوگر کو کرتے ہوئے سنہری چڑیا دیکھ لیتی ہے اور جادوگر کا پیچھا کرتی ہے تاکہ معلوم کر سکے کہ وہ جادوئی پانی کہاں لے کر جا رہا ہے۔ اور جب مریانہ ڈیزائر کے پانی لگاتی ہے تو شہزادہ اور بیمار ہو جاتا ہے اور سنہری چڑیا مریانہ کو روک بھی نہیں پاتی۔ محل میں سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ڈیزائر کو کیا ہو گیا۔ مریانہ اور اس کی سنہری چڑیا کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مریانہ سب پر اپنی حقیقت بیان کرتی، اس سے پہلے ہی کلین مریانہ کو ڈیزائر کو بیمار کرنے کے جرم میں پہاڑی سے نیچے پھینکنے کی سزا سناتا ہے اور سنہری چڑیا کو شاہی باورچی خانے میں پکانے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے باورچی خانے میں وہی بچی جس کو مریانہ نے ٹھیک کیا ہوتا ہے صفائی پر مامور ہوتی ہے، اور وہ سنہری چڑیا کو پہچان جاتی ہے اور اسے آزاد کر دیتی ہے۔ سنہری چڑیا ڈیزائر کو مریانہ کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے اور لرزتے قدموں سے ڈیزائر مریانہ کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن کمزوری اور بیماری کی وجہ سے گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سنہری چڑیا جادوگر کے گھر سے جادوئی پانی پنجوں میں دبا کر ڈیزائر کے پاس لاتی ہے اور اس کے چہرے پر ایک قطرہ پانی ڈالتے ہی ڈیزائر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مریانہ کو جیسے ہی پہاڑی سے نیچے پھینکا جانے والا ہوتا ہے ویسے ہی ڈیزائر وہاں آ جاتا ہے۔ رک جاؤ تم لوگ، اگر تم میں سے کسی نے بھی ہمت کی مریانہ کو دھکا دینے کی تو میں تم لوگوں کو ساری زندگی قید میں رکھوں گا۔ کلین اور جادوگر سازش کو ناکام ہوتا دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ دونوں کچھ کریں بونا وہاں آ جاتا ہے اور ڈیزائر کو مریانہ کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے۔ بونا اپنے جادو سے جادوگر اور کلین کو پہاڑی سے پھینکوا دیتا ہے، اور جتنے بھی سپاہی یا وزیر کلین کے ساتھ سازش میں شامل تھے ان سب کو بونا ختم کروا دیتا ہے۔ بونا مریانہ کو مبارکباد دیتا ہے۔ مبارک ہو میری پیاری بیٹی، تم ایک شہزادی ہو، اور اس حقیقت سے میں نے تم کو ساری زندگی اسی لیے ناآشنا رکھا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ کلین اور اس کا بڑا بھائی دونوں بہت شاطر ہیں، لیکن اب کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈیزائر بھی مریانہ کو شہزادی ہونے کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شہزادی مریانہ، اگر آپ نہیں ہوتی تو شاید میرے انکل مجھ کو شاہی تخت و تاج کی لالچ میں کب کا ختم کر چکے ہوتے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی وجہ سے آج صحت یاب ہو سکا ہوں اور سچائی بھی جان پایا ہوں۔ سنہری چڑیا فوراً کہتی ہے، میں تو کہتی ہوں آپ دونوں شادی کر لیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ دونوں ساتھ میں۔ اور ڈیزائر تو پہلے ہی مریانہ کو پسند کر چکا تھا، اور اس طرح ڈیزائر اور شہزادی مریانہ ایک دوسرے سے شادی کر لیتے ہیں اور ایک خوشحال زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور دونوں مل کر ایک بہترین حکومت کی مثال قائم کرتے ہیں۔ اس کہانی میں ہم کو پیغام دیا گیا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ مل کر رہتا ہے۔ بے شک کچھ لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن آخر میں اختتام بہترین ہوتا ہے اور حق کی جیت ہوتی ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.